بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أطلب بها حتى الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتحة ادب گاہی زیر آسماں ازر شنازم تر نفس رو کردہ بنائے جنید و بائزید کی جا بچہ بات اسی پہ مہربان اپنے غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے پر اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو کیونکہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھک جھک کر بابا زبن درود شریف کا نظرانہ پیش کریں محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے لوگ ہیں اچھی سماعت ہے آپ کی نقل اعظم ہندوستان علامہ محبوب گوہر صاحب کی اچھی نقابت ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر ہماری جماعت کے ایک عمدہ خطیب دورہ ناشر نصر کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا ثقافی صاحب لاہور نیپال سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد حضرت کے خطاب جناب سے آپ مستفید ہوں گے ابھی اچھی شاعری حضرت حامد رضا فیضی صاحب سے سماعت کر رہے تھے اور آج کے اس عظیم الشان فیضان غوث اعظم کانفرنس میں ایک سے ایک شعراء حضرات کی آمد ہے حضرت رضا اللہ حبیبی صاحب زمزم سیبانی صاحب حضرت چراغ کلکتوی صاحب قاری نیاز احمد نورانی صاحب تشریف فرما ہے اور ہماری جماعت ممبر شریف پر ہماری جماعت کے ایک عظیم اور خطابہ عالم دین استاد العلماء ممتاز الفقہ رئیس الخطبہ حضرت علامہ مولانا عین الحق صاحب اللہ سابق خطیب امام حدیث نگر وہ بھی تشریف رکھتے ہیں دیگر علماء زمین احترام کا ایک نورانی قافلہ تشریف فرما ہے سب لوگ سننے کے لیے تیار ہے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں ذرا زور سے بولیے ہاتھ اٹھا کر سب لوگ سننے کے لیے تیار ہے ہر سال عزیز نگر کے سنی غیور مسلمان فیضان غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں علماء کو یہاں بلاتے ہیں آپ کے گاؤں میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک علماء کی آمد ہوتی ہے ہر سال ہے مہمان بناتے ہیں اپنے دروازے پر اپنے گاؤں کے مہمان بناتے ہیں آج میں دو باتیں بتاؤں گا اپنی تقریر میں کہ جو سچے دل سے غوث پاک کا نام لے لے گا اس کے گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا یہ باتیں میں بتاؤں گا دوسری بات یہ بتاؤں گا آپ کو کہ جو مہمان کو اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو مہمان کو بلانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے سنیں گے آپ لوگ تیار ہے ہر سال عزیز نگر کے سننے غیور مسلمان میں سب سے محبت کرتا ہوں اور آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جب تک میں رہا الحمدللہ جمعہ کے دن لوگ 12:30 بجے ہی پہنچ جاتے تھے تقریر سننے کے لیے یہ بات میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جتنے لوگ اب تقریر سننے کے لیے تیار ہیں مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ ایسے سنیے گا میں تو محفل میں آتا ہوں تو اتنے زور سے آپ لوگ بولتے ہیں آج تو جلسے میں آیا ہوں ذرا جلسے والا رنگ دکھائیے پیار سے کہیے یا رسول اللہ اگر ڈاکٹر کا کام مریض کی ہو جائے پھر زندگی تمام اب مریض رونے لگا فقط اتنا سوچ کر ارے ظالم کہاں چلا گیا نا ٹول کھول کر اگر آپ نہیں بولیں گے تو بیچ میں گاڑی رہ جائے گی اس لیے آپ اپنے بیداری کا ثبوت ہے قابل تعریف ہے محترم علی جناب بھائی لال بابو صاحب
ہر سال آپ لوگوں کی محبت کو ساتھ لے کر کے اتنے بڑے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کرتے ہیں. اتنے علماء نقیب اعظم ہندوستان علامہ محبوب گوہر جیسے نقیب کو بلاتے ہیں, علامہ مفتی احمد رضا ثقافی صاحب جیسے عالم دین کو بلاتے ہیں, علامہ عین الحق صاحب قبلہ جیسے معمر عالم دین کو بلاتے ہیں. اتنے شعراء کو اپنے دروازے پر اپنے گاؤں کے مہمان بناتے ہیں. یاد رکھیے گا, آج کچھ لوگ مہمان کے آنے پر ان کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو. مہمان آ جائے تو آپ کا دل خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک کہ مہمان پر کسی دسترخوان پر کسی مہمان کو آپ شامل نہیں فرما لیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیں, آدمی اپنے جیسے تیسے کھا لیتا ہے, لیکن جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے, دسترخوان پر کوئی مہمان آ جاتا ہے, تو لوگ جیسے تیسے نہیں کھاتے, بلکہ ان مہمانوں کے لیے انتظام کیا کرتے ہیں. آپ کبھی کھانا کھاتے ہیں تو بھجیا روٹی بھی کھا لیتے ہیں, چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرتے ہیں, لیکن جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس مہمان کے لیے بھجیا ہوتا ہے تو انڈے کا اہتمام کرتے ہیں, مرغی کا اہتمام کرتے ہیں, گوشت کا اہتمام کرتے ہیں. وہ صحابی رسول روزانہ کسی نہ کسی کو اپنے دسترخوان پر مہمان بنایا کرتے تھے. جب مہمان آتے تو ان کے بیوی کو کام پڑ جاتا تھا, ان کی بیوی کا کام پڑ جاتا تھا, ان کی بیوی تنگ آ جاتی تھی, پریشان ہو جایا کرتی تھی. اب پریشانی کے عالم میں اس کی بیوی اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. حاضر ہونے کے بعد کہتی, یا رسول اللہ, میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی کو اپنے دسترخوان پر شامل کر لیتا ہے. یا رسول اللہ, مہمان کے آنے پر کام بڑھ جاتا ہے, پریشانیاں پڑ جاتی ہے, کام میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ, میرے شوہر کو بتا سمجھا دیا جائے, میرے شوہر کو آگاہ کر دیا جائے. اے عزیز, اگر کے سننے کوئی اور مسلمان ہو, دل کے کانوں سے سن لیجیے گا. وہ خاتون مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کا اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ خاتون تو چلی جا, جب تیرا شوہر آئے گا میں تیرے شوہر کو سمجھا دوں گا, میرے شوہر کو آگاہ کر دوں گا. اب وہ خاتون اپنے گھر آ جاتی ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اس کا شوہر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس خاتون کا شوہر پہنچتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, مسکرا کر فرماتے ہیں, اے میرے غلام سنو, میں تیرے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں, میرے گھر پہ دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہم غلامان نبی یہ دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کبھی میرے گھر پر بھی آ جایا کرے, میرے گھر پر میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو جائے, کبھی میرے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے. ہم غلامان محمد یہ دعا کرتے ہیں, الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنے اس غلام سے فرمایا, وہ میرے غلام سنو, میں تیرے گھر دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام مسکرا اٹھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جب آپ کل میرے گھر پر آ جائیں گے تو میرے قسمت کی معراج ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے کے بعد اس صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. خاتون بھی محبت کے ساتھ کھانا بناتی ہے, اللہ کے حبیب کے لیے کھانا بناتی ہے. وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر مصطفیٰ میرے کھانا کو قبول فرما لیں گے تو یہ میری نجات کا راستہ ہو جائے گا, جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اب خاتون محبت کے ساتھ کھانا بناتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاتون کے گھر پہ جب پہنچتے ہیں, دسترخوان لگا دیا جاتا ہے, کھانا رکھ دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان سے کھانا تناول فرماتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو بلاتے ہیں جو خاتون شکایت لے کر کے گئی تھی. خاتون کو بلانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ خاتون, میں نے تیرے گھر کھانا کھا لیا, اب میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں, تم اپنے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ, میں جا رہا ہوں, تم میرے قدم کو دیکھتے جانا, مطلب میرے قدم کو گنتے جانا, جب میں چلوں میرے قدم اٹھے تو تم میرے قدم کو گنتی جانا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے گھر سے چلتے ہیں. وہ خاتون دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے, مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہی ہے, میرے آقا کو دیکھ رہی ہے. میرے آقا کے قدم پاک اٹھ رہے ہیں, وہ خاتون قدم پاک کو دیکھ رہی ہے, قدم پاک کو دیکھ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر پہنچتے ہیں, ایک قاصد کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اس خاتون کو بلا کر کے لاؤ. وہ خاتون کو بلا کر کے لایا جاتا ہے تو وہ خاتون میرے آقا
की बारगाह में हाजिर होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो खातून जब मैं मेरे घर से चला था तो क्या तूने मेरे कदम को देखा था, क्या तूने मेरे कदम को गिना था? वो खातून कहती या रसूल अल्लाह, जब आप मेरे घर से चले थे मैं आपके कदम को देख भी रही थी, आपके कदम को गिन भी रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खातून जब मेरे कदम उठ रहे थे तुमने क्या देखा, तुमने क्या समझा? वो खातून कहती या रसूल अल्लाह, जब आप मेरे घर से चले थे और आपके कदम पाक उठ रहे थे तो आपके कदम पाक के साथ साथ कीड़े मकोड़े चल रहे थे, सांप और बिच्छू चल रहे थे। अल्लाहू अकबर। वो खातून कहती या रसूल अल्लाह, जब आप मेरे घर से चल रहे थे आपके कदम पाक उठ रहे थे तो आपके कदम पाक के साथ साथ सांप और बिच्छू उठ रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो खातून सुन ले, वो सांप और बिच्छू नहीं थे। मेहमान जब किसी के घर पे जाता है तो साथ में बरकत लेके जाता है, और जब मेहमान किसी के घर से वापस आता है तो घर के बनाए थे साथ लेकर चला जाता है।